استغفار کے تعلق سے آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے کہ ہمیں کتنے دن تک استغفار کرنا چاہیے جس سے ہماری مشکلات دور ہو جائے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے تو کتنے دن تک پڑھنا چاہیے۔ اگر استغفار پڑھتے ہوئے غیر حاضری ہو گئی، ہمارا عمل چھوٹ گیا تو کیا شروع سے واپس پڑھنا پڑے گا؟ اگر استغفار کرتے ہوئے اور تسبیح کے جاری رکھتے ہوئے درمیان میں ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی نماز چھوٹ گئی، تو کیا دوبارہ سے ہمیں استغفار کی تسبیح پڑھنا ہے یا پھر اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا؟ استغفار کن الفاظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو سب سے زیادہ مؤثر ہو، ہماری زندگی میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو؟ تو سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ استغفار کے قبول ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ ہم استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمارا پڑھنا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ذہن میں جتنے بھی خیالات، جتنے بھی وسوسے آتے ہیں وہ سب کلیئر ہو جائے اور ہمارا پڑھنا قابل قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلے سمجھے کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار کہتے ہیں اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ اے اللہ، میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اسی کو عربی میں، اور عربی جو جملہ ہے قرآن کریم کی آیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفار ہمیں سکھلایا ہے، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ، اے اللہ، میں اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف استغفار استغفار یا استغفار استغفار، یہ کوئی استغفار نہیں ہے بلکہ استغفر اللہ، یہ صحیح جملہ ہے اور یہ صحیح استغفار ہے۔ اب استغفار کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ہم صرف زبان سے استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے، یہ غلط ہے، بلکہ دل میں ندامت ہو، دل میں ایک احساس ہو اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو۔ انسان ہے، انسان سے قدم قدم پر خطائیں، غلطیاں اور نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ اب گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ ہے گناہ صغیرہ اور ایک گناہ ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ جیسے انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ گناہ صغیرہ نیک اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، استغفار کرنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ کبیرہ ہے کسی پر ظلم کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، گالی بکنا یا غیبت کرنا یا کسی کو ستانا، یہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک مکمل ویڈیو گناہ کبیرہ کے تعلق سے بنا کے رکھی ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو وہ ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ تو گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے دل کے ندامت کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اور اب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ خطا نہیں کروں گا، یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا تھا۔ اب دو چیزیں اور ہے، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے کسی حق کو ضائع کرنا، اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہ کرنا، جیسے فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، اسی طریقے سے جو واجب احکامات ہے، فرائض احکامات ہے، تو ان کو چھوڑ دینا، ان کو ترک کر دینا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے حق اور اللہ کے حکم کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا بھی ہوتی ہے، جزا بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے پکڑ کر لے، لیکن جو شخص
اللہ کے کسی حکم کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے کسی حکم کو توڑتا ہے اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم سے نمازیں چھوٹتی چلی جا رہی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن ایک ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق۔ ہم نے اپنے کسی بھائی کا حق دبا لیا، کسی کا پیسہ چوری کر لیا، بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز لے لی، ہم نے امانت میں خیانت کر دی، ہم نے کسی کی زمین کا ٹکڑا دبا لیا، یعنی کہ کسی انسان کا حق دبا لینا، اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی پر ظلم کرنا اور کسی کی غیبت کرنا، جب تک ہم اس بندے سے جا کر کے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، یعنی اس بندے کا معاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جہاں بات آتی ہے حقوق اللہ کی، کہ اللہ کا حق وہ چاہے تو توبہ پر، استغفار پر، کسی نیک عمل پر معاف کر دے، ٹھیک ہے، یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی رضامندی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں کسی حکم کو توڑنے پر، ضائع کرنے پر اللہ کی سزا بھی بیان کی گئی ہے، کہ جو اللہ کی نمازوں کو، جو احکامات کو توڑے گا تو اس کے لیے کئی طرح کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ تو ان کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ، ان کو پورا کرنے کی کوشش کے ساتھ اللہ سے معافی تلافی کرتے رہنا، اور حقوق العباد میں ان بندوں تک پہنچ کر کے اور ان کے حقوق کو ان تک پہنچانا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ تو ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں استغفار، اس کو کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ آدمی اپنے تمام تر جو لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے، ان کے ساتھ اپنی زندگی کا جو عمل ہے وہ کرتے رہنا، جس کا جو حق ہے وہ حق اس تک پہنچا دیا، جس کا جو مال ہے اس تک وہ پہنچا دیا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، تو یہ بالکل سیف ہے، اور یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا استغفار قبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اب ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، تو گناہ کرنا یعنی اپنی ذات کا ایک گناہ کر رہا ہے جو اس کی پرسنل لائف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، اس کی پرسنل لائف کے ساتھ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی ایسا عمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک لوگوں کے ساتھ ایک عمل جڑا ہوا ہے جس کو حقوق ہم کہتے ہیں، تو جب تک ان سے معافی نہیں مانگ لے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو ہے لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے اور ان کا مال بھی دبا لیتا ہے، ان کی امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے آ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا توبہ استغفار کرنا اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگا۔ تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، جن کا وعدہ فرما رکھا ہے کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے، تو وہ اپنے احکامات اور اپنے معاملات میں درگزر کرنے والا ہے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو کل قیامت کے دن دلوا کے رہے گا۔ آپ کے پاس اپنی زندگی کے نیک اعمال ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ تو نے فلاں پر ظلم کیا تھا، اس کو بلائے گا، حاضر کرے گا، اور اللہ کی عدالت لگے گی کہ تیرے اوپر اس بندے نے ظلم کیا تھا، اب تو اپنا حق اس سے طلب کر لے۔ تو وہ بندہ، اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور وہ اپنا حق طلب کرے گا، اور اس بندے کو جس کی زندگی میں کئی ساری نمازیں، حج ہے، کئی سارے عمرے ہیں، کئی ساری قرآن کی تلاوت ہے، سب کچھ ہے، تو جتنا حق اس کا بنتا ہے اس کو نیکیاں دینے پڑے گی۔ یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہر ایک کے حق کو اس تک پہنچائے گا اور اس کو دلوائے گا، اور اس وقت ان کے حقوق کو دلانے کے لیے نیکیاں ہوگی۔
کہ جس کے لیے جتنے جو کچھ نیکیاں اس نے کی تھی وہ سب کچھ، یا اس میں سے جتنی اس کی بنتی ہے اس کو نیکیاں دینے پڑے گی۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر رہ کر کے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کے مال کو نہیں دبانا ہے، کسی کے حقوق کے ساتھ ہمیں جو ہے ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اس کا دل دکھایا جا رہا ہو۔ دوسری چیز ہے کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے۔ استغفار ماضی کے گناہوں کی بخشش کی درخواست ہے، جبکہ توبہ مستقبل میں گناہوں کو ترک کرنے کا ایک عزم اور ایک ارادہ ہے۔ بندے نے اپنے ماضی کے گناہوں پر معافی مانگ لی، اب توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے کہ میں آئندہ اب کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جاؤں گا۔ اللہ آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے، اب میں راہ راست پر آ چکا ہوں، اب میں اس غلط راستے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں ہدایت کے لیے چنا اور ہدایت کا راستہ ہمیں عطا فرمایا، تو اس ہدایت کے راستے پر ہمیں لانے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ سے اس طرف نہ موڑ دیجیے، انکا انت الوہاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرنا اور اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو راہ راست پر رہنے کی اور اس کی توفیق کے ملنے کی دعائیں کرتے رہنا۔ تو توبہ آئندہ کبھی بھی ہم سے کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلطی نہ ہو، اس کی مستقل طور پر دعائیں کرتے رہنا۔ آدمی جب توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس وقت شیطان آ کر کے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو واپس دوبارہ سے اپنی پرانی لائف میں اور اپنی اس ماضی میں اور اپنے اس نافرمانی والے دور میں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ تو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ سے اس زندگی کی طرف چلے جا، یہاں تیرے لیے مشکلات ہے یا حالات ہے، تو توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، پھر بھی تیرے اوپر اتنے حالات بنے ہوئے ہیں، تو ادھر کی طرف واپس آ جا، تجھے کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو شیطان کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا ہے، حالات کتنے ہی سنگین ہو، کیسے بھی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، مالی تنگی ہو، رزق کی تنگی ہو، سب کچھ ہو، تب بھی ہمیں صراط مستقیم پر جمے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمارے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو تاریکیوں سے، مشکلات سے، اندھیری سے نکال کر کے نور کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے انتظام فرمائے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، جو اپنے دل میں تقوی اور طہارت پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقوی کی بنیاد پر اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کا انتظام فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کرنے کی بنیاد پر بندے کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم فرمایا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ توبہ کرو اور استغفار کرو اور اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے آپ کو صاف رکھو اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھو، تو دل کو پاکیزہ رکھنا، ظاہری اعتبار سے پاک رہنا، باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا، ہم اللہ کے محبوب کیسے بن جائے، ہم اللہ کے لاڈلے کیسے بن جائے، تو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے بن جائے۔ اور دوسری چیز ہے، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ ظاہری اعتبار سے پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ تر اپنے آپ کو پاک رکھے، اگر کبھی جنابت ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو فوری طور پر غسل کرنے کی اور پاک ہونے کی کوشش کرنا۔ آج کا نوجوان جو طبقہ ہے
اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، نماز کے لیے کہا جاتا ہے، مسجد میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم پاک نہیں ہیں۔ پاک نہیں ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا تو وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کپڑوں پر ناپاکی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے تو مسجد میں آنے سے قطراتے ہیں۔ تو بھائی مسجد میں آنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور مسجد میں پاک ہی شخص آئے، ناپاک شخص نہ آئے، تو وہ اپنے کپڑوں کو ناپاک کیوں رکھتے ہیں مسلمان ہو کر کے؟ دوسری چیز کہ ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اور وہ غسل نہیں کر رہے ہوتے، تو کتنی خطرناک بات ہے کہ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے اور جو ہے اس کا مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے بدن میں ایک کاہلی، ایک سستی رہتی ہے، اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، بدن کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور پورا دن اسی سستی میں اس کا نکلتا ہے۔ تو غسل کر لینے کے بعد، جب بھی ناپاک ہو جائے تو غسل کر لینے کے بعد بدن میں ایک چستی اور ایک جو ہے ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہمارے لیے کتنا آسان ہے اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ایک تو ہے بدن کی پاکی، دوسری ہے اپنے دل کی پاکی، کہ کبھی کسی کے بارے میں ہمیں اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہیں کرنا ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، وہ ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے، وہ ہمارے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں کبھی بھی غلط جو ہے بدگمانی پیدا نہیں کرنا ہے۔ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ہمیں کیا پڑی، ہمیں کیا فکر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے مطلب رکھنا ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی پہ الزام نہیں لگانا، کسی کے تعلق سے ہمیں برا نہیں سوچنا۔ جو اللہ کرتا ہے بہتر ہے، ہم اپنے حال میں ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اللہ ہمیں جیسے رکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنے دل و دماغ میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں اپنے دل کی صفائی۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک تو ہے توبہ استغفار، اور دوسرا ہے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھنا۔ استغفار کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے؟ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، یا پھر ہماری زندگی کے اندر مشکلات آ جائے، پریشانیاں آ جائے، اور ہم نے اپنی زندگی میں نظر دوڑائی کہ یہ جو حالات اور پریشانیاں ہمارے لیے بن رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو اور ہمارے گناہوں کی نحوست ہو۔ اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہوں کی نحوست اس کے مال پر پڑتی ہے، اس کی زندگی پر پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آدمی کا دل ہے، گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جو سوچیں ہیں وہ بکھر جاتی ہے، اور اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہر وقت گھبراہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے جب بھی ہم سے کوئی خطا، غلطی یا کوئی ایسا عمل ہو جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے پہلے جب ہم وضو کریں گے تو مسواک کا اہتمام کریں، تاکہ فرشتے ہمارے قریب آئے۔ مسواک کرنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے آیا ہوں۔ اپنے دل میں ایک خیال پیدا کرے، ایک سوچ پیدا کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے آیا ہوں، میرا رب ہے، میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے، جو میری ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے یہاں تک آنے کی توفیق دی ہے، تو یقیناً وہ اب میری مشکلات کو دور کر دے گا، میرے حالات کو دور کر دے گا، میرے لیے میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے رونا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو یہ ہے استغفار کا طریقہ، کہ ہم دل کو متوجہ کر کے اور دل کو حاضر رکھ کر کے اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے پھر اللہ سے دعائیں کریں۔ تو جب ہم اس
اس ترکیب اور ترتیب کے ساتھ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اچھا، استغفار کی تسبیح کیسے پڑھنا ہے؟ استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں اپنے اللہ سے، یعنی اللہ سے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ تو یہ جو مکمل تسبیح، یہ جو مکمل استغفار ہے، اس مکمل استغفار کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا استغفار ہے استغفر اللہ ربی، یہ مختصر ہے، اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس استغفار کی تسبیح کو کم سے کم 100 مرتبہ صبح میں، 100 مرتبہ شام میں، یعنی کم سے کم 200 مرتبہ ہو جائے، زیادہ نہ صحیح تو 100 مرتبہ تو ہم کر ہی لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ خود دن میں 70 سے 80 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاک اور صاف اور نبی ہے، پیغمبر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار کر رہے، تو ہمیں تو کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے؟ تو استغفار دن میں کم سے کم 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اور کوئی استغفار آپ کو یاد ہو جس کو اسی طریقے سے سید الاستغفار ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بھی تسبیحات آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کتنے دن تک استغفار کرنا چاہیے جس سے ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائے، اور ہماری زندگی کے اندر کئی ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے لیکن ہماری زندگی میں ان مسائل کے تبدیل ہونے میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہمیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں آتا، تو ہم کیا کریں؟ دیکھو، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہے کہ استغفر اللہ، یہ اللہ سے معافی طلب کرنا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرنا ہے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے 40 دن تک 40 دن تک اپنا ایک مکمل ایک تسبیحات کی پابندی بنائیں کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور 40 دن تک کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی کرتے رہنا ہے۔ جب ہم استغفار کو مکمل پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو آہستہ 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 بدلنا شروع کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 دن، 5 دن، 15 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ پڑھتے ہیں، جب مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی ہم کو نا امید نہیں ہونا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ اپنی قوم سے کہہ رہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں باغات دے دے گا، تمہیں نعمتوں سے نواز دے گا، تمہیں اولاد عطا فرما دے گا، اللہ تمہارے حالات کو بہتر کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہاری کمیوں کو اور تمہاری ضرورتوں کو اللہ پورا کر دے گا۔ تو قرآن کریم کی آیات ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیات موجود ہے، تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا کرنا اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو استغفار پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا استغفار پڑھنا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کمزوری ہمارے پڑھنے میں، ہمارے اعتماد میں اور ہمارے توکل میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اسی طریقے سے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ بہتر اور اچھا گمان رکھیں گے، اسی مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلے فرمائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، بہترین گمان ہو کہ میرا اللہ مجھے عطا کر دے گا، میرا اللہ ہی ہے جو میری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، میرے حالات کو دور کرنے والا ہے اور میرے حالات کو بنانے والا ہے۔ تو زندگی کی جیسی مشکلات ہو، جیسے بھی حالات ہو،
जिस तरीके की परेशानी हो और जिस तरीके की बीमारी हो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से तौबा करे। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस दुआ के पढ़ने का एहतिमाम करे। ये वो दुआ है, ये वो आयत करीमा है जिससे अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात और परेशानियों से निकाल देगा। हालात और परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हिफ़ाज़त फ़रमा लेगा। इसी तरीक़े से सबसे बड़े गुनाह जो हमसे सरज़द हो जाते हैं और आदमी इन चीज़ों में मुब्तला हो जाता है और फिर कहता है कि हमारे इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हमने 40 दिन मुकम्मल पढ़ लिया, हमने 2 महीने 3 महीने तक इस्तिग़फ़ार पढ़ा, हम 4 महीने से साल भर से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, तब भी हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो अपनी पिछली ज़िंदगी में या अपनी लाइफ़ में या अपने आमाल में थोड़ा-सा नज़र दौड़ा कर के रखें कि कोई शिर्क वाला अमल तो हमसे नहीं हो रहा है, कोई जादू करना, कराना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ये जो दौर चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक दौर है। आदमी किसी की अच्छाई को, किसी की बेहतरी को देखना पसंद नहीं करता। कभी रिश्तेदारी को परेशान करने की, कोई रिश्तेदार को परेशान करने की कोशिश करता है। उनके ख़ानदान, उनकी दुकान, कारोबार सब कुछ को ख़त्म करने की वो कोशिश में लगा होता है और फिर ऐसा अमल करवा देता है जादू के ज़रिए से, किसी का सहारा लेकर के और फिर वो खुद जब परेशान होता है तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार में लगता है, फिर अल्लाह की तरफ आता है। तो अब परेशानियाँ थोड़ी ना दूर होगी। आपने वो अमल कर दिया, किसी को ऐसी तकलीफ़ आपने पहुँचा दी जिससे वो ज़िंदगी भर परेशान हो रहा है और अब तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो जब तक उस परेशानी को वो ख़त्म ना करवा दे और जब तक उससे माफ़ी ना माँग ले, तब तक जो है अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ नहीं करेगा और उसका तौबा इस्तिग़फ़ार कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि उसने अल्लाह की तख़लीक़ में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की नियामत में उसने ऐसी दख़ल अंदाज़ी की है कि जिसकी वजह से अब इसको भुगतना पड़ रहा है। तो शिर्क से बचना है, शिर्क चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कैसा भी शिर्क हो, अल्लाह की शान में और अल्लाह का शरीक किसी को हमें नहीं करार देना है। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है, वो अपनी ज़ात में तन्हा, अकेला, यकता है, उसकी सिफ़ात, उसके कमालात वो उसी के लिए है। उसके अलावा कोई और उसके उसके बराबर किसी को करार देता है, तो फिर वो शिर्क हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे शिर्क अकबर से ज़्यादा शिर्क असग़र का खौफ़ है। सहाबा ने पूछा कि शिर्क असग़र क्या है? शिर्क अकबर क्या है? तो फरमाया कि कोई भी अमल करना जिसमें रियाकारी हो, नमाज़ पढ़ रहे या कोई नेक अमल कर रहे तो ये रियाकारी है और ये रियाकारी ज़्यादा हो गई इस दौर में, इस वक़्त, तो ये भी एक शिर्क है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी अमल को किसी और के लिए करना, दिखलाने के लिए करना यानी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए उस अमल को करना, उसको खुश और उसको राज़ी करने के लिए करना, तो ये अमल एक शिर्क है। इसी तरीक़े से जादू, इसी तरीक़े से ज़िना करना, चोरी करना, झूठी गवाही देना। आज का दौर झूठी गवाहियों का चल रहा है, किसी को फँसाने के लिए किसी भी तरीक़े से झूठी गवाही देना, सूद और यतीम का माल खाना, सूद आम हो चुका है बात-बात पे और इसी तरीक़े से छोटी-छोटी सी चीज़ों पे कि हमें कारोबार शुरू करना है, बिज़नेस शुरू करना है, हमारे पास माल नहीं है, तो आदमी जाकर के लोन लेकर के आ जाता है। तो ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है हमें लोन लेने की, हमें छोटे से कारोबार से, छोटी सी चीज़ से हमें शुरुआत कर देना है। अल्लाह पर यकीन और एतमाद के साथ हम काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसमें बरकत अता कर देगा। हम चाहते हैं कि हम 1 साल में या 4 महीने में हम अपना एक बड़ा बिज़नेस और बड़ा कारोबार शुरू कर दें और उसके लिए हम लोन लेकर के आ जाते हैं, फिर सूद खा रहे होते हैं, फिर काम नहीं चल रहा होता है, फिर ये शिकायत करते हैं कि हम जो है कारोबार शुरू कर रहे हैं, लोन लेकर के आया हुआ, सूद खा रहा है, खिला रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा इस्तिग़फ़ार तौबा कैसे कबूल हो सकता है? आज मैं ये वीडियो तफ़सील से इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। लोग जो शिकायतें करते हैं ना कि हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे अंदर फ़ॉल्ट है और जब तक ये ख़राबी रहेगी हमारा तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना कैसे कबूल हो सकता है? और कैसे अल्लाह कबूल करेगा? जबकि अल्लाह ने मना कर दिया साफ़ तौर पर कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो उनसे हमें बच जाना है और जब हम उनसे बचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला
تعالیٰ ہماری لائف کو بہتر کر دے گا، بہترین کر دے گا، خوبصورت بنا دے گا۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض رہتا ہے جس کے والدین ناراض ہو۔ تو جب ہمارے والدین ہم سے ناراض ہے تو پھر ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے؟ تو پہلی بات آتی ہے کہ والدین کو راضی کرنا۔ اگر دنیا سے والدین جا چکے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت نافرمانی کی ہے والدین کے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ ہم نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، ہم نے جس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے تھی وہ خدمت نہیں کی، اور وہ ہم سے ناراضی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو اب زیادہ سے زیادہ ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائے۔ کوئی اپنا پیسہ کسی نیک جگہ پر لگا کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائے، فارملٹی نہ کرے، بلکہ کسی غریب اور یتیم کو دیکھ کر کے اور اپنے والدین کی طرف سے اس کا ثواب پہنچائے، اور روزانہ مسلسل ہر مہینہ ہر 10 دن روزانہ یہ ایک ثواب جاریہ ان کے لیے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس شخص کی مشکلات کو آسان کر دے گا جس کے والدین نافرمان، جس کے والدین جو والدین کا نافرمان تھا، اب اس کے والدین جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب وہ اس کے دل میں فکر پیدا ہوئی کہ میری زندگی میں جو کچھ حالات بن رہے وہ اپنے والدین کی میں نے نافرمانی کی تھی اس کی وجہ سے، تو ان کے لیے نیک اعمال کرے، ان کے لیے اپنے مال کو صدقہ کرتا رہے، کسی اچھی جگہ پر خرچ کرے، مسجد میں لگائے، مدرسے میں لگائے، کسی غریب یتیم مسکین یا کسی ضرورت مند یا کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بار بار گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کی اس کو لت لگ گئی، عادت لگ گئی، نہیں چھوٹتا ہے، کسی بھی صورت میں کوئی بھی گناہ ہو، کسی چیز کا نشہ ہو یا زنا کا نشہ ہو، یعنی کسی بھی چیز کا اس کو ایک گناہ کی لت لگ گئی، عادت لگ گئی، اب وہ چھوٹ نہیں رہا ہے، اب مجبور ہے، حالات میں پریشان ہے، گناہ بھی نہیں چھوٹ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے اللہ سے کہے کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، بس آپ ہی اس گناہ کو چھڑا دیجئے، نہیں تو کل قیامت کے دن میری اس گناہ پر پکڑ نہ فرمائیے۔ جب اللہ سے ہم اتنے دل کے ساتھ دعائیں کریں گے کہ اللہ یہ گناہ میں نے چھوڑنے کی کوشش کی، سچے دل کے ساتھ میں نے چھوڑنے کی کوشش کی، اور اس سے بچنے کے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے ہیلے حلیے سب کچھ میں نے اختیار کر لیے، لیکن مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے کسی بھی حالت میں، تو اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ کسی بھی حال میں نہیں چھوٹ رہا ہے، اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے، اور پھر بھی وہ نہیں بچ پا رہا ہے، پھر اللہ سے کہے کہ اللہ میری اس گناہ پر پکڑ نہ فرمائیے، میں عاجز ہوں، مطلب میں مجبور ہوں، مجبور محض ہوں، مطلب میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، تو آپ میری اس گناہ پر کل قیامت میں پکڑ نہ فرمائیے۔ یہ بہت بڑا اور بہت زبردست جملہ ہے، اس جملے کو آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے، اپنی کتاب، اپنی کاپی یا کسی جگہ پر نوٹ کر لیجئے کہ اللہ یہ میرا گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوٹ رہا ہے، میں نے ہر طرح سے کوشش کر لی۔ اگر زندگی کے اندر کچھ گناہ ہے تو ان کو چھوڑنے کی کچھ تراکیب ہے، کچھ ترکیب ہے، کچھ ترتیب ہم چھوڑ سکتے ہیں، کہ گناہ ایسا ہے کہ جو پرسنل ہے، ہم سے چھوٹتا نہیں ہے، تو اپنی تنہائی کو ختم کرے، اکیلا کبھی نہ رہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہے، اپنے کام میں بزی رہے، اپنا کوئی مشغلہ اپنائے، اپنی کوئی مصروفیت بنائے، لکھنے میں، پڑھنے میں، کام کے کرنے میں، ایک بزنس، ایک کاروبار، ایک تجارت چل رہی ہے تو دوسرا شروع کر دے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، دو کے بعد بھی اس کو فراغت مل رہی تو تیسرا شروع کر دے، یعنی اپنے کام کو بڑھا دے، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو بڑھا دے، اپنی مصروفیت کو بڑھا دے، یعنی ایسا کام شروع کر دے کہ جس سے وہ مصروف رہے، اس پر ایک لوڈ اور ایک فورس رہے کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ کام کرنا پڑے، یعنی تجارت، کاروبار، بزنس یا اس کی زندگی کی کوئی اہم مصروفیت جس سے اس کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، یعنی کسی بھی طرح کی اچھی ایک مصروفیت اور مشغولیت اپنی زندگی میں اپنا لے، بچوں کو پڑھانا یا کسی کو کچھ سکھانا
یا کسی کے ساتھ جو ہے جانا، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائے جس سے ہم ان پرسنل اور ان خفیہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ ترکیب تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس ترکیب پر عمل کرنے کے بعد میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ گناہ جو ہم سے نہیں چھوٹ رہے تھے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے۔ کیا استغفار کے ذریعے سے رزق، اولاد اور جو ہے کئی ساری مشکلات جو چیزیں ہوتی ہے، تو کیا اس سے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ کیا استغفار پڑھنے سے اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے؟ بالکل ٹل سکتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور اسی طریقے سے ان تعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ صبح کے وقت استغفار کرنے والے، یعنی تہجد کے وقت، رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے، اللہ کے سامنے متوجہ ہونے والے، اور اسی طریقے سے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا کہ جبکہ ان کے درمیان میں اے نبی جی آپ ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو استغفار کرتے ہیں۔ تو جس بستی میں، جس جگہ پر بندہ استغفار کرتا ہے یا استغفار کا عمل ہوتا ہے اور توبہ استغفار کا عمل جاری رہتا ہے، تو اس بستی، اس علاقے میں، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں، اس دور میں ہم دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ حکمراں ظالم ہو گئے، حکمراں نافرمان ہو گئے، اور اپنی رعایا کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، ظلم و ستم ہر طرف جاری ہے۔ تو ہمیں استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ جو ہمارے نیچلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے لیے فرما بردار بنا دے گا۔ نیچے کا جو عذاب ہے اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اوپر کا جو عذاب ہے، اسی ظالم حکمراں ہے، اللہ وہ تعالیٰ ان کو صحیح ہدایت عطا کر دے گا۔ تو ہمارا عمل سب سے پہلے ہے کہ ہم پوری قوم، پوری امت مسلمہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار میں مشغول رکھے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص توبہ استغفار کرتا ہے لیکن دوبارہ سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا ہو جانا، تو گناہ کرنا جان بوجھ کر کے اور یہ سمجھ کر کے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، نہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ ایک ہے گناہ ہو جانا، اگر ہم سے انجانے میں اور نہ چاہتے ہوئے ہم سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کی توبہ استغفار جب کرے گا اللہ کے سامنے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ایک ہی جان بوجھ کر کے بار بار گناہ کرنا، اس گناہ کی لت میں لگ جانا، اس گناہ کی عادت پکڑ لینا، یہ ٹھیک اور مناسب نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن گناہ ایسا نہ ہو جو کسی کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ ہاں، اللہ کا کوئی حکم ہے، ضائع ہو رہا ہے تو اس کو پورا کرے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا جائز ہے، نہیں، بلکہ اس پر بڑی سخت وعید ہے اور بڑی سخت سزائے اللہ نے رکھی ہے۔ اور کسی کا حق ہے تو جب تک ہم اس کے حق کو اس تک نہیں پہنچا دیں گے، ابھی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو آ چکی، جب تک ہم اس کے حق کو اس کے حق تک نہیں پہنچائیں گے، اس تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے لیے جو احکامات ہیں ان کی قضا نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہمارے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، چاہے قضا ہو۔ کیا بغیر وضو کے استغفار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بغیر وضو کے استغفار کیا جاتا ہے۔ بستر پر لیٹ کر کے ہم استغفار کر سکتے ہیں، صبح کے وقت کر سکتے ہیں، شام کے وقت کر سکتے ہیں۔ اب استغفار کے قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ استغفار ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ جو سب سننا چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں۔ دیکھیں، استغفار کے قبول ہونے کی علامت کہ ہم نے آج سے پڑھنا شروع کیا اور 40 دن تک پڑھنے کا ہم نے معمول بنایا ہے۔ اب ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے،
دل کو ایک سکون اور ایک اطمینان اور ایک راحت مل رہی ہے، تو یہ استغفار کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ ہمارے لیے استغفار کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور روزانہ پابندی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ استغفار کی قبولیت کی علامت ہے۔ بعض مرتبہ جب آپ استغفار پڑھنا شروع کریں گے اور دل میں کئی طرح کے وسوسے، کئی طرح کے خیالات، کئی طرح کی چیزیں آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں آئے گی، وسوسہ آئے گا کہ چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ یہی اصل وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اور یہی وقت ہوتا ہے آدمی کا اپنی منزل تک پہنچنے کا، اور یہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچانے کا۔ تو استغفار پڑھنے کے بعد دوبارہ سے ہمیں استغفار پڑھنے کی توفیق مل جائے تو پچھلا عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے، اور استغفار کے بعد ہماری زندگی نیکیوں پر آ گئی، دعاؤں پر آ گئی، نمازوں پر آ گئی، عبادات پر آ گئی، تو سمجھ لو کہ ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ تو استغفار کے قبول ہونے کی نشانیاں بھی یہی ہے کہ آدمی استغفار کرنے کے بعد اس کو استغفار کی توفیق مل جائے، دوبارہ اس کو پڑھنا نصیب ہو جائے، اور اسی طریقے سے نیک اعمال کی طرف وہ آ جائے، برائیاں اس کی زندگی سے نکل جائے، اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملنے لگے، اس کے دل سے سختی دور ہو جائے، اور اسی طریقے سے اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض، کوئی عداوت اور کوئی دشمنی نہ ہو۔ تو یہ قبولیت کی علامتیں اور قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو جو مکمل طور پر جو ہے استغفار کو لے کر کے بنائی گئی ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں قبول نہیں ہوتا ہے، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہے، ساری وضاحتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ مکمل طور پر دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ مکمل 40 منٹ کی ویڈیو 40 دن تک مکمل عمل، یعنی 40 دن تک ہمیں استغفار کرنا ہے، اس تعلق سے میں نے 40 منٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے بنائی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔